بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، کل ہم نے اسلامیات سلسلہ نمبر 6 جماعت ششم کے لیے ہجرت حبشہ کا عنوان شروع کیا تھا۔ یہ عنوان ہمارا آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اس عنوان کے تحت عملی کتاب میں آپ کو کام لکھنے کے لیے بھی دیا گیا تھا اور یاد کرنے کے لیے بھی دیا گیا تھا۔ عزیز طلباء، یہ کام آپ کو عملی کتاب میں دکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنے کام میں نظر ثانی کریں اور اس میں اگر کچھ کمی بیشی ہے تو آپ اس کو مکمل کر سکیں۔ عملی کتاب میں آپ کل کا کام دیکھیں۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 7 ہجرت حبشہ، اس پر کچھ شارٹ کویسچن تھے جن کے آپ نے آنسر لکھنے تھے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اسی طرح یہ سوالات جوابات کر لیے ہیں، اس میں کچھ کمی تو نہیں ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 8 پر سوال نمبر 7 تھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر میں اسلام سے پہلے کے حالات اور اسلام لانے کے بعد کے حالات کا جو موازنہ کیا، اس کو نیچے دی گئی مثال کی طرح آمنے سامنے تحریر کریں۔ 2 مثالیں دی گئی تھیں۔ اس کے بعد آپ نے 8 پوائنٹ اور لکھنے تھے، تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ مجھے امید ہے آپ نے یہ سارا کام اچھے طریقے سے عملی کتاب میں کر بھی لیا ہوگا اور اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج ہم اس عنوان کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہجرت حبشہ کو مکمل کرنے کے بعد ہم اگلا عنوان بھی پڑھیں گے، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارا آج کا عنوان ہوگا۔ اب ہم اپنے اس عنوان کو مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور کتاب کھولتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نجاشی نے یہ کہا تھا، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی سورہ مریم کی چند آیات پڑھ کر سنائی تھی۔ تو یہ آیات سن کر نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، یہ تو وہی کلام ہے کہ جو انجیل کے اندر جو باتیں ہیں اسی طرح کی باتیں اس قرآن کے اندر بھی ہیں، اور یہ تو اس نبی کی بات کر رہے ہو جس نبی کے آمد کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کی۔ اور پھر اس پر نجاشی نے جو مشرکین مکہ کے کفار کے جو قاصدین تھے ان کو دربار سے نکال دیا اور کہا کہ میں ان کو کبھی بھی آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ نجاشی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ کلام یعنی قرآن مجید اور انجیل دونوں ایک ہی نور سے نکلے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی رسول ہیں جن کی خبر یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس رسول کا زمانہ ملا۔ اس کے بعد نجاشی نے کفار مکہ کے قاصدوں کو یہ کہتے ہوئے دربار سے نکال دیا کہ میں ان مظلوم مسلمانوں کو واپس نہیں کر سکتا۔ کفار مکہ ناکام واپس ہو گئے اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا آج کا عنوان مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ ہم جو اگلا عنوان شروع کرنے والے ہیں وہ ہے چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ عزیز طلباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا تھا، 3 سال تک خفیہ تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا، پھر اعلانیہ تبلیغ کا آغاز ہوا۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت دن بدن رنگ لاتی رہی اور لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ عزیز طلباء، جن صحابہ مردوں نے یا عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو صحابہ مرد اور عورتیں آپ پر ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فائدہ حاصل کیا، تو ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کیا ہے؟ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ صحابی کی جمع ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام بھی لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا یا آپ کی مجلس میں بیٹھے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اسی طرح جو خواتین بھی آپ پر ایمان لائیں اور یہ صفات ان کے اندر بھی پائی گئیں تو وہ بھی صحابیہ کہلائیں۔ عزیز طلباء، دار ارقم، آپ نے یہ نام اکثر سنا ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ دار ارقم یہ کیا تھا۔ یہ ایک صحابی تھے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا گھر تھا۔ دار گھر کو کہتے ہیں اور ارقم کا گھر، تو یہ دار ارقم کہلاتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کا تبلیغی مرکز تھا، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھتے تھے اور صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے، ان کو دین سکھاتے تھے، تو یہ دار ارقم ہے۔ ابھی ہم اس کی بلند خوانی کر لیتے ہیں۔ چراغ سے چراغ جلتا رہا، زندگی کا کوئی بھی عمل یک دم سے، یعنی ایک دم سے اپنے عروج پر نہیں پہنچ جاتا، اپنے کمال کو نہیں پہنچ جاتا۔ ہر کام آہستہ آہستہ اور رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے، اور رفتہ رفتہ ترقی کرنے والا کام پائیدار بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے نتیجے میں مکہ مکرمہ میں رفتہ رفتہ اسلام پھیلتا رہا اور مسلمان صحابہ کرام کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ جمع ہے صحابی کی۔ صحابی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے۔ تو اس سے دیدار کرنا یہ شرط نہیں ہے، اگر کوئی صحابی جو ہے وہ اگر نابینا تھے تو آپ کی مجلس میں، آپ کی صحبت میں بیٹھ کے تو وہ بھی صحابی کہلائے، جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی تھے، یہ نابینا تھے۔ جو خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کو صحابیہ کہا جاتا ہے، اور صحابیہ کی جمع صحابیات ہے۔ جو شخص اسلام لاتا وہ بھی اسی طرح تبلیغ کے کام میں لگ جاتا اور اس طرح چراغ سے چراغ جلتا رہا اور مسلمانوں میں اضافہ ہوتا رہا اور دن بدن اسلام پھیلتا رہا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو صحابہ تھے، پھر وہ بھی تبلیغ کا کام کرتے تھے، وہ بھی آگے دعوت دیتے تھے۔ دار ارقم ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو بہت ہی شاندار قسم کی فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دار ارقم کہلاتا ہے۔ دار کے معنی گھر کے ہیں، یعنی ارقم کا گھر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت دی کہ ان کا گھر مسلمانوں کا تبلیغی مرکز بن گیا۔ مسلمان یہاں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، دین کی تعلیم سیکھتے اور دین کو پھیلانے کے لیے مشورے کرتے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں تشریف رکھتے تھے۔ عزیز طلباء، یہ آج کا ہم نے عنوان مکمل کر لیا ہے۔
اب جو آپ نے عملی کتاب کے اندر کام کر رہے ہیں اور یاد کرنے ہیں وہ کیا ہے، آپ اسے دیکھ لیں اور آخر میں آپ کو ڈائری لکھوائی جائے گی۔ ایک تو عزیز طلباء صفحہ نمبر 8 پر آپ نے سوال نمبر 8 کرنا ہے، وہ کیا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی تو نجاشی نے کیا تبصرہ کیا، وہ آیات سن کر کیا تبصرہ کیا۔ نجاشی کے الفاظ آپ نے تحریر کرنے ہیں اور ان الفاظ کو آپ نے زبانی یاد بھی کرنا ہے۔ پھر آگے صفحہ نمبر 9 پر آپ آ جائیں۔ صفحہ نمبر 9 پر سوال نمبر 1 ہے صحابی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف آپ ابھی پڑھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 2 دار ارقم کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، یہ آپ تحریر کریں، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو 2 سوال آپ کے صفحہ نمبر 9 پر ہیں اور 1 سوال آپ کا صفحہ نمبر 8 پر ہے۔ تو آج کی اپنی ڈائری آپ نوٹ فرما لیں۔ ڈائری کیا ہے، عملی کتاب صفحہ نمبر 8، سوال نمبر 8 اور صفحہ نمبر 9، سوال نمبر 1 اور 2 لکھیں اور زبانی یاد کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔